السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب نے کہف بائے رابعہ خان کی بہت زیادہ فرمائش کی تھی، تو آج میں نے سوچا کہ میں شروع کرتی ہوں۔ باقی سب کی جو فرمائشیں ہیں وہ میں نے نوٹ ڈاؤن کر لی ہیں، پلیز پریشان مت ہوئیے گا۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ میں لے کر آتی رہوں گی، ون بائی ون سب کی فرمائشیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ چلیے آئیے پھر شروع کرتے ہیں کہف بائے رابعہ خان۔ اور نازل کیا خدا نے بہت سے انبیاء کو آسمانی کتابوں اور معجزات کے ساتھ، کہ وہ لوگوں کو بلائیں نیکی کی جانب اور روکے انہیں برائی سے۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے، جو انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا ہے، اور جو انسانوں کو بہت سی قوتوں کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے۔ وہی تو ہے جو قابل تعریف بہت بلند ہے۔ فجر کی پہلی اذان سے قبل ہی اس کے کمرے کی مدھم زرد سی بتی روشن تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا قرآن لیمپ کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے ورق الٹے۔ کمرے کا گہرا مگر پرسکون سا سکوت زخمی ہوا۔ الٹتے صفوں کی آواز کے پار قرآن سے پھوٹتی بہت سی روشنی اس کے چہرے، بال، کھال، روح اور جسم کو منور کر رہی تھی۔ اس نے ایک جگہ رک کر شیطان سے پناہ مانگی اور پھر مدھر نرم سی دھیمی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پھر کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ یونس 10:98۔ مدھر سی آواز کمرے کی سیاہی میں گھلنے لگی۔ اسی پہر اس کی کھڑکی سے گرتی ٹھنڈی چاندنی کمرے کی فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ اس نے اس کی موجودگی محسوس کر کے بھی سر نہیں اٹھایا، یوں ہی گردن ذرا سا جھکا کر مدھر آواز میں پڑھتی رہی۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ اس کی مسحور کن آواز صبح کی جامنی سی روشنی میں بکھرنے لگی تھی۔ رات بھر لوگوں کی سیاہ کاریوں کے باعث فضا میں جمع گھٹن زدہ سا احساس اس کی آواز کے ساتھ دھلنے لگا۔ تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یونس 98:10۔ اس کی جھکی آنکھوں کی خوبصورت پلکیں رخساروں پر سجدہ ریز تھیں۔ سنجیدہ مگر نرم چہرہ بہت پرسکون دکھتا تھا۔ اگلی آیت پڑھتے اس کی آواز کی ہلکی سی لرزش کے باعث کمرے کی فضا جھنجھنا اٹھی تھی۔ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ یونس 10:100۔ کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ یونس 101:10۔ اس کا نرم عربی لب و لہجہ ساری فضا کو ساکن کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں بہتی اس کی آواز کے باعث خوبصورت سی تحلیل ہونے لگی، ایسی خوشبو جو قرآن والوں کے رگ و پے سے اٹھا کرتی تھی، ایسی خوشبو جو ہر لمحہ، ہر آن اور ہر ساتھ قرآن والوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے قرآن کو بند کر کے چوما اور پھر اسے ایک جانب کو رکھ دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر چند لمحے دعا کرنے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ اب تک اس کے چہرے کے اطراف میں بندھا تھا۔ ٹیبل کے ساتھ ہی زمین پر جائے نماز بچھی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ فجر کی پہلی اذان کی دبی دبی سی آواز کمرے میں سنائی دینے لگی تھی۔ اس نے اذان ختم ہونے کا انتظار کیا اور نیت باندھ لی۔ اس کے ہر پڑھے جانے والے لفظ کے عوض نیکی لکھی جانے لگی تھی، کیونکہ وہ تھی جو پہلوں میں پہل کیا کرتی تھی۔ اقبال کی مہندی اسی ہفتے ہے نا؟ ناشتے کی گول میز پر عابد صاحب کا پورا گھرانہ براجمان تھا۔ سربراہی کرسی پر عابد صاحب بیٹھے اخبار طے کر کے رکھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہی رامین بیٹھیں تینوں بیٹیوں کو لتاڑ رہی تھیں۔ ان کی صبح صبح کی ڈانٹ پھٹکار معمول کا کام تھا، اس لیے بچیاں اور شوہر صاحب اثر لیے بغیر ناشتے میں مشغول رہے۔ جی بچے، اسی ہفتے ہے اس کی مہندی، ایک نوالا منہ میں رکھ کر نفاست سے چباتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ مانوردا اور شزا کی تو باچیں ہی کھل گئیں۔ بے داغ سے سفید کالج ڈریس میں وہ دونوں اونچی پونی ٹیل بنائے کالج کے لیے تیار لگ رہی تھیں۔ مہمان کب تک آئیں گے عابد؟ ظاہر ہے سب مہمان اب زاہد بھائی کے گھر تو نہیں ٹھہریں گے نا، کچھ کا انتظام تو یہاں بھی کرنا پڑے گا۔
عابد کے سامنے رکھے کپ میں چائے انڈیلتے انہوں نے فکر مندی سے کہا تو عابد صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بیگم، کچھ مہمان تو یہاں بھی رکیں گے، لیکن زیادہ بھیڑ نہیں ہوگی، سب کے گھر تو شہر ہی میں ہیں، بس سائمہ اور بڑے بھائی جان آئیں گے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم بھائی بھی آئیں گے؟ ایک دم ردا نے بہت چہک کر سوال کیا تو رابیل کے حلق میں نوالا اٹکا، اس نے بے اختیار پانی کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ بالکل آئے گا، بلکہ ہمارے ہی گھر ٹھہرے گا، وہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، سارے ارمان پورے کرنے ہیں میں نے اس پر۔ رامین کو اپنا اکلوتا داماد بہت پسند تھا، وہ سائمہ پھپھو کا بیٹا تھا اور رابیل کا پچھلے 1 سال سے منگیتر بھی، اسی لیے اسے ہونے والے دامادوں والا خاص پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ رابیل نے مسکرا کر ردا اور شزا کے شرارتی چہروں کو دیکھا تھا، وہ دونوں اس کی جڑواں بہنیں تھیں، اس سے 1 سال چھوٹی۔ بس اب خیالی پلاؤ پکانا بند کر دو اور شرافت سے کالج جاؤ۔ اس کی مسکراہٹ دباتے بہت جلے سے تبصرے پر دونوں نے بدمزہ ہو کر دیکھا تھا اسے۔ سیاہ عبائے اور سیاہی حجاب میں وہ اس اترتی صبح میں دمک رہی تھی، اس کی گہری کتھئی سی آنکھوں میں نرم سی شرارت تھی اور لب بہت دھیمی مسکان لیے ہوئے تھے۔ رابی تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں ہمارے ساتھ، جہاں ذرا سا موڈ اچھا ہو جائے وہیں پر اپنی جلی باتیں لے کر سارا موڈ خراب کر دیتی ہیں۔ ٹیلنٹ ہے یہ بھی، اس نے مسکرا کر جوس کا گلاس رکھا اور بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رابیل، کب تک آؤ گی تم؟ میں؟ کیوں؟ اپنے وقت پر ہی، وہ جو جانے ہی لگی تھی رامین کے سوال پر رک گئی۔ بیٹا ذرا جلدی آ جانا گھر، تمہارا مہندی کا ڈریس نہیں سلا ہے اب تک، اور درزی کو ناپ بھی دینا ہے تمہارا، اور شزا مجھے بتا رہی تھی کہ تمہاری تیاری بھی ادھوری ہے شادی کی۔ اس نے خوف سے گہرا سانس لیا۔ ماں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں آپ کو کہ میرے پاس فی الحال بازاروں کے چکر لگانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ شزا کو لے جائیں اپنے ساتھ، میرا اور اس کا سائز بالکل ایک ہے، اور جوتا بھی اپنی پسند سے لے آئیے گا، کیونکہ میرا اور ہم تینوں کے جوتے کا سائز بھی ایک ہی ہے۔ چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا تھا اس نے۔ رامین نے گہرا سانس لیا۔ پھپھو آنے والی ہیں تمہاری، کچھ تو تیاری رکھو اپنی، تم لڑکیوں کو دیکھو سسرالیوں کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہیں، اور ایک تم ہو رابی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ کیا بحث پھر سے اسی طرف کو جا رہی تھی جہاں اسے ہمیشہ سے تکلیف ہوتی تھی؟ ایک پل کو عابد نے بھی اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں اور کیا تیاری کروں ماں، سب کچھ تو ہے میرے پاس، لیکن تمہارا یہ دوپٹہ، مجھے اس سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ نماز قرآن تک تو سب ٹھیک ہے رابیل، لیکن اس قدر شدت پسند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلے مہینے ہی تمہاری تصویر جب سائمہ آپی نے دیکھی تھی تو سب سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ اس نے یہ دوپٹہ کیوں باندھ رکھا ہے سر پر۔ تب تو میں نے بات ٹال دی، لیکن اب تم کیا کرو گی؟ اب کیسے جواب دو گی ان کے سوالوں کا؟ صبح ہی صبح جانے کیوں اس کا دل ان باتوں سے عجیب ہونے لگا تھا۔ اسے چند ہی مہینے پہلے انٹر کے امتحانات کے بعد کی چھٹیوں میں مدرسہ جانا شروع کیا تھا، تب وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر پچھلے مہینے سے وہ حجاب بھی لینے لگی تھی، اور اپنے گھر والوں کے ہر دفعہ کے ٹوکنے پر اب کے وہ انہیں جوابات دیتے دیتے تھکنے لگی تھی۔ اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس فل اسٹاپ۔ اس بات کے بعد بھلا کسی اور تعویل کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ لیکن وہ تھے کہ سمجھتے ہی نہ تھے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں سمجھتے۔ ماں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں آپ کو، اور اب دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ حجاب اب میرے ڈریس کوڈ کا حصہ ہے۔ میں نے اسے کسی بھی مقصد کے تحت لیا ہو، لیکن اب میں اسے اپنے سر سے نہیں اتار سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی ماں۔ آخر میں جانے کیوں اس کی آواز لرز سی گئی۔ ہاں تو کیا ہوا اگر چھوڑ بھی دو؟ میں نے کتنی ہی لڑکیوں کو دیکھا ہے، وہ حجاب کیا نقاب تک لے کر دوبارہ سے اپنی نارمل روٹین پر آ جاتی ہیں، ایک تم ہی اس قدر شدت پسند بنتی جا رہی ہو۔ ان کی بات پر اس کا دل کانپا۔ ایک دفعہ رب کا حکم اوڑھ لینے کے بعد کیا وہ اس کو اتار لینے پر قادر تھی؟ کیا وہ یہ کر سکتی تھی؟ کیا وہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کر سکتی تھی؟ اس نے کمال ضبط سے روکے تھے اپنے آنسو۔ ماں، میں نہیں جانتی کہ جو لڑکیاں حجاب لے کر چھوڑ دیتی ہیں وہ کیوں ایسا کرتی ہیں۔ شاید انہیں حجاب فیسینیٹ کرتا ہو، یا کسی خاص وجہ کے تحت انہوں نے سوری یا کسی خاص وجہ کے تحت انہوں نے یہ خود پر اوڑھا ہو، لیکن ماں، میں اسے صرف اللہ کے لیے اوڑھتی ہوں، اور میرے لیے اس وجہ سے بڑی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو رابی، تم کیوں اتنا ایکسٹریم پر جا رہی ہو؟ کیا ہمارے خاندان میں کوئی لیتا ہے یہ حجاب اور وٹ ایور؟ نہیں نا، تمہیں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ یوں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناؤ۔ شزا کے اکتا کر کہنے پر اسے جانے کیوں بہت اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ کتنے ہی بار پچھلے مہینے سے وہ اس موضوع پر ان کے ساتھ بحث کر چکی تھی، انہیں سمجھا چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس بحث کے آخر میں ہمیشہ اس کا دل زخمی ہو جایا کرتا تھا۔ رابیل، تم
تم جاؤ رابیل، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ عابد صاحب نے یکدم رامین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ بمشکل سر اس بات میں ہلاتی پلٹی تھی، قدم لرز رہے تھے، اور طلوع ہوئی صبح اس کے آنسوؤں کی نمی سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھی، لیکن انہیں مزید وضاحتیں دیتے دیتے اس کا وجود ہلکان ہونے لگا تھا۔ کچھ اس کی طبیعت حساس تھی اور کچھ اس کا مزاج بھی نازک تھا۔ ذرا سا کوئی اس کے لباس پر کچھ کہہ جاتا تھا تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، اور اب تو یہ حال تھا کہ اسے ہر وقت کے بحث و مباحثہ کا نشانہ بنایا جانے لگا تھا۔ وہ کیوں نہ اس رویے سے زخمی ہوتی۔ کیا کرتی ہو تم؟ پتہ بھی ہے کہ کتنی حساس ہے وہ، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رو جاتی ہے، پھر بھی ہر دفعہ کیا تمہارا اس بحث کو اٹھانا لازمی ہے؟ اس کے دور جاتے قدموں نے بھی عابد کے جملے کی باز گزشت کو اس کی سماعت سے محفوظ نہیں رکھا تھا، لیکن ابھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مطلب تھا بہت سارا رونا، اور ان کے سامنے رو کر وہ کمزور ہرگز بھی نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ سائمہ آپی کی عادت کا پتہ نہیں ہے ابھی آپ کو عابد، انہیں اس طرح کی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ اس نے پتھریلی روش پر چل کر گیٹ عبور کیا اور گھر کا دروازہ پار کر کے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صبح کی ٹھنڈی خاموش سڑک پر اس کے بھیگتے رخسار چمک رہے تھے۔ اس نے اس بے داغ سے پانی کو بہنے دیا۔ کیا ہوا جو پھپھو کو ایسی لڑکیاں نہیں پسند تو اسے پھپھو سے تو شادی نہیں کرنی، اور جس سے کرنی ہے وہ ایک انتہائی سمجھدار اور اچھا سا انسان ہے، کھلے دل اور اچھی سوچ کا مالک۔ وہ اسے ضرور سمجھے گا، اس کی طے کردہ حدود کا احترام کرتے ہوئے وہ ضرور اسے اتفاق کرے گا، اور اگر اتفاق نہ بھی کرے تو وہ یوں اسے لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ٹھنڈی خاموش سڑک پر چلتے جانے کیوں اس کے دل کے بوجھ بے ساختہ ہی سے رکھنے لگے تھے۔ وہ ابھی مدرسہ سے آ کر صرف بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اسی پہر کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ رابیل، میں ہوں ارحم۔ پرسوں ہی اقبال کی مہندی تھی اور مہمانوں کی آمد ان کے گھر شروع ہو چکی تھی۔ صرف ان کے ہی کیا، ان کے اس عین سامنے بنے زاہد چچا کے بنگلے میں بھی خوب چہل پہل تھی۔ سائمہ پھپھو آج صبح ہی آئی تھی اور اس نے سلام دعا کے بعد مدرسے کی راہ لی تھی، اسی لیے اس کا صرف ان سے سامنا ہی ہوا تھا، اور اب ارحم اس کے دروازے پر دستک دے کر اسے بلا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار سنگھار آئینے میں اپنا عکس دیکھا، کندھے سے قدرے نیچے کو گرتے اس کی آنکھوں کے ہم رنگ بال چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے۔ ایک نظر اس نے بیڈ پر گرے دوپٹے پر ڈالی، ایک بار پھر دروازہ بجا تو اس کے خیالات کی بہتی رو ٹھہری۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر بکھرا دوپٹہ اٹھایا۔ دروازے تک جاتے جاتے وہ اسے اپنے چہرے کے گرد لپیٹ چکی تھی۔ ایک بار پھر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا، سامنے وہ کھڑا تھا، لائننگ والا کرتا زیب تن کیے، اپنے ازلی نرم سے انداز میں مسکراتا ہوا، ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ تم کیا کر رہی ہو کمرے میں بیٹھ کر؟ ڈھولکی ہے چاچو کے گھر، تم نہیں چل رہی؟ اس نے بے اختیار تھوک نکلا، دل دھڑک رہا تھا اور ہونٹ آپس میں مس کرتے وہ عجیب سی ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ارحم نے اسے بغور دیکھا۔ تم نہیں چل رہی؟ نہیں وہ ارحم آپ جائیں، مجھے تھوڑا کام ہے۔ کیسا کام؟ وہ دراصل میں نے ابھی چند دن پہلے ہی ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا ہے، اب آپ تو جانتے ہیں وہاں کتنا کام ہوتا ہے، بس مجھے اسائنمنٹس بنا کر جمع کروانے ہیں، اسی لیے نہیں جا سکتی ڈھولکی میں۔ آپ جائیے، ردا اور شزا دونوں جا رہی ہیں، یقیناً آپ کو بور نہیں ہونے دیں گی۔ ایک رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر اس نے بات ختم کی تھی۔ ارحم کے تاثرات یکدم عجیب سے رنگ میں ڈھلے۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ رابیل کا دل یکدم زور سے دھڑکا، لیکن یہ سامنے والے کے رومانوی لہجے کے زیر اثر نہیں دھڑکا تھا، اس کا دل بے ساختہ خوف سے دھڑکا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب کی چند آیتیں لمحے بھر کو چمک کر ماند ہوئی تھیں۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ کو زور سے تھاما۔ سوری ارحم، میں نہیں آ سکتی، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ تم وہاں سے آ کر بھی بنا سکتی ہو اپنی اسائنمنٹس۔ واقعی کیا وہ واقعی نہیں سمجھا تھا کہ وہ ڈھولکی میں کیوں نہیں جا رہی؟ وہ سمجھا نہیں تھا یا پھر سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا؟ اسے جواب دینے میں وقت لگا۔ کام کچھ زیادہ ہے ارحم، میں سچ میں نہیں جا سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں؟ اس نے ایک پل کو رک کر اس قدر آس سے پوچھا تھا کہ رابیل کو منع کرنا بہت ہی غیر مناسب لگا۔ کیا وہ چند پل کے لیے بھی نہیں جا سکتی؟ بس چند لمحوں کے لیے؟ اس نے لمحوں میں فیصلہ کر کے اس بات میں سر ہلایا تو ارحم کے چہرے پر جذبات کے رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔ وہ بے اختیار ذرا سا جھکا تو رابیل یکدم پیچھے کو ہٹی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو تم؟ میں تو بس تمہیں قریب سے دیکھنا چاہ رہا تھا، دیٹس آل۔ اچھا آپ جلدی سے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، پھر ساتھ ہی چلیں گے۔ ہنس کر بہت ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا تو رابیل نے دھڑکتے دل کو بمشکل قابو کیا۔
اسے ارحم کا انداز بہت ناگوار گزرا تھا، بہت سے بھی زیادہ۔ جانے کیوں اس کے دل پر گرہیں لگنے لگیں۔ دروازہ بند کر کے بے دلی سے وارڈروب کی جانب بڑھتے اس کے اندر بیزاریت حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ سیاہ اور سنہرے رنگ کا گھٹنوں سے نیچے کو لٹکتا فراک زیب تن کیے، سر پر سیاہی حجاب اوڑھے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں سائمہ پھپھو اور رامین پہلے سے براجمان تھیں۔ اس نے ایک نظر پیچھے سے ان دونوں پر ڈالی۔ تیاری دیکھ کر لگتا تھا گویا بس ابھی وہ ڈھولکی کے لیے نکلنے ہی لگی ہوں، لیکن کسی وجہ کے باعث انہیں رکنا پڑا ہو، اور پھر وجہ بھی اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ سامنے کے بڑے صوفے پر وہ بیٹھا تھا، لاپرواہی سے ٹھوڑی کھجاتا، انتہائی بیزار اور کوفت زدہ۔ وہ اس کے سوتیلے تایا زاد کا بیٹا تھا، معاذ احمد۔ اس کے دادا نے 2 شادیاں کی تھیں، بیک وقت 2 شادیاں۔ بیک وقت؟ پہلی بیوی سے بڑے تایا جان تھے جن کا اکلوتا سپوت ابھی لاؤنج میں بہت بیزاریت سے بیٹھا تھا، اور دوسری بیوی سے سائمہ پھپھو کے بعد اس کے بابا عابد اور چچا زاہد جڑواں بھائی تھے۔ بڑے تایا جان کا ان سے رشتہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ دادی کے ساتھ شائستہ تائی کی پرانی چپکلش کے باعث وہ اپنے گھر سے دور ہوئے تو پھر وہیں کے ہو رہے۔ نہ ان کا یہاں پر زیادہ آنا جانا تھا اور نہ ہی بابا اور چچا ان کی جانب جانا پسند کرتے تھے۔ درمیان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، لیکن دونوں جانب کی غیر دلچسپی کے باعث ان کے مراسم زیادہ نہ بڑھ سکے۔ رہا معاذ تو وہ ان کے یہاں بہت کم آتا جاتا تھا۔ ان کا رابطہ ان کے گھرانے سے نہ ہونے کے برابر تھا، اور کچھ ان کا اپنا مزاج بھی کھچا کھچا اور روکھا سا تھا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں تھا، نہ ہی اسے لوگوں سے لمبی لمبی باتیں کرنے میں دلچسپی تھی۔ رابیل نے ہمیشہ اسے بہت کم بولتے دیکھا تھا، زیادہ تر وہ خاموش ہی رہتا۔ کوئی اس سے کچھ پوچھ لیتا تو وہ ان کی بات تحمل سے سن کر انہیں مختصر ترین جواب دیا کرتا تھا۔ آگے والا مزید سننا بھی چاہتا، تب بھی وہ اپنا منہ دوبارہ نہیں کھولتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عابد اور زاہد دونوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ روابط رکھنے میں دلچسپی نہیں لی۔ وہ شروع ہی سے اپنے والدین کے ساتھ دور رہا تھا اور اب بھی وہ اسی روایت کو برقرار رکھے ہوئے تھا۔ اسے ان سے مراسم بڑھانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر سلام کرتی آگے بڑھائی۔ سب کی گردنیں یکبارگی گھومی تھیں۔ بیزار سے معاذ نے بھی ایک پل کو سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور پھر لمحے کے بھر کے لیے وہ حیران رہ گیا۔ پھپھو تو اسے دیکھتے ہی نہال ہو گئی تھیں، اٹھ کر اسے گلے سے لگایا اور پھر الگ ہوتے ہوئے ماتھے پر پیار بھی کیا۔ وہ ہاں وہاں اس والہانہ پن پر مسکرانے لگی، البتہ اس نے معاذ کا حیران ہونا محسوس کر لیا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ صبح سے ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ کہاں تھی تم؟ کہاں بزی ہو آج کل؟ بس آپ ہی، اب کیا بتاؤں آپ کو، سارا سارا دن اپنے کمرے میں پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھ رہی ہوتی ہے یہ محترمہ۔ بلاؤ تب جا کر کہیں باہر نکلتی ہے اپنے کمرے سے۔ کیوں بھائی، اتنا پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے تمہیں اب؟ وہ اسے اپنے ساتھ لپٹائے ہی صوفے پر بیٹھیں تو اس نے ایک پل کو مسکرا کر انہیں دیکھا۔ پھپھو، دراصل میں نے مدرسہ جوائن کیا ہے۔ کیا جوائن کیا ہے؟ سائمہ کو لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ مدرسہ پھپھو؟ اس کے گال بے ساختہ گلابی ہوئے تھے کہ نکھیوں سے اس نے معاذ کا چہرہ بھی دیکھا۔ وہ پہلو بدل رہا تھا۔ جانے کیوں؟ مدرسہ جوائن کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا تمہیں؟ اتنے کام ہے کرنے کو دنیا میں، اور تم اپنا ٹائم یہاں ضائع کر رہی ہو۔ کوئی کورس کیوں نہیں کر لیتی؟ کسی انسٹرومنٹ کو بجانا سیکھو، کوئی اور تخلیقی کام کرو۔ یہ تم کیا کرنے لگی ہو؟ انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اس کا مدرسہ جانا۔ اس نے بمشکل حلق سے تھوک نکلا۔ سینہ تنگ ہونے لگا تھا۔ کیا اب انہیں بھی وضاحتیں دینی پڑیں گی؟ یا اللہ، نہیں۔ وہ پہلے ہی ہلکان ہو چکی تھی ان سب کو سمجھاتے سمجھاتے۔ پھپھو، دراصل وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں، اور وہ لوگ قرآن بھی بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بس اسی لیے جوائن کیا میں نے بھی۔ اب وہیں مصروف رہتی ہوں۔ مصروف رہتی ہو یا پھر خود سے لاپرواہی برتتی ہو؟ سکن کو دیکھو کس قدر خراب ہونے لگی ہے تمہاری۔ تم لڑکی ہو رابیل، اگر تم نے اپنا مکمل طور پر خیال نہیں رکھا تو وہ دن دور نہیں جب تم عین جوانی کے وقت میں بوڑھی نظر آنے لگو۔ ردا اور شیزا بھی تو ہیں، چھوٹی ہیں تم سے، لیکن سیلف کیئر کی وجہ سے کتنی کھلی کھلی سی لگتی ہیں۔ کچھ ان سے ہی اپنی پرواہ کرنا سیکھ لو۔ اس کے گال ایک بار پھر سے گلابی ہوئے تھے۔ دل کیا بس ابھی بھاگ جائے یہاں سے اٹھ کر۔ ہر کوئی آخر ایک ہی بات کیوں کر رہا تھا؟ پھپھو، میں رکھتی ہوں اپنا خیال۔ اس کی منمناہٹ کسی نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، معاذ نے ضرور سن لی تھی، جبھی وہ دونوں ہاتھ باہم ملاتا آگے کو جھک کر بیٹھا۔ اب کہ اس کا چہرہ واضح ہوا، سرمئی آنکھوں کے کانچ بے حد پرکشش تھے، کھڑے نکوش اور آخری حد تک بیزار مزاج۔ بلا شبہ وہ بہت وجیح تھا، ارحم سے کہیں زیادہ وجیح اور ہینڈسم۔ ارحم کی انٹرنشپ مکمل ہو گئی پھپھو؟ اس نے یکدم سوال کیا تو رابیل سمیت دونوں خواتین نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا، تو اسے بولنا آتا تھا؟
جی بیٹا، بس اب ہو چکی ہے مکمل۔ حال ہی میں اپنے پاپا کے ساتھ آفس جوائن کیا ہے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر پے در پہ پھپھو سے ارحم کے متعلق سب باتیں کرنے لگا، اس کے بزنس کے متعلق، اس کی عادات و اتوار کے متعلق۔ رابیل نے ایک پل کو حیران ہو کر پھپھو کی جانب دیکھا تھا، جو کہ اب بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ تو کیا معاذ نے اسے پھپھو کے سوالوں سے بچانے کے لیے بات کا آغاز کیا تھا؟ نہیں تو وہ تھا کہ ٹھیک سے کسی کو جواب بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نگاہ ان سب پر ڈالی اور غیر محسوس طریقے سے لاؤنج سے اٹھائی۔ اب اسے ڈھولکی میں جانا تھا۔ خدایا، اس کا دل ہر شے سے اوبھنے لگا تھا۔ چند ہی پل ڈھولکی میں بیٹھنے کے بعد جب اسے اپنے اوپر ہر ایک کی اکتائی ہوئی نگاہ محسوس ہوئی تو وہ زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھ سکی۔ ماں سے نیند کا بہانہ کر کے وہ گھر چلی آئی تھی۔ اس کی جگہ اب ایسی محفلوں میں ختم ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا۔ ٹوٹتے دل کے ساتھ اس نے بمشکل خود پر ضبط رکھا اور وضو بنا کر اسٹڈی ٹیبل تک چلی آئی۔ پڑھنے کے لیے لب واہ کیے، لیکن دو آنسو ٹپک کر قرآن کے صفحے میں جذب ہو گئے۔ کھلے لب لرزنے لگے۔ وہ یوں ہی حالی حالی سی چند پل جگمگاتی آیات کو دیکھے گئی۔ میرا دل ٹوٹ رہا ہے اللہ، میں ٹوٹ رہی ہوں۔ آنسو پھسل کر رخسار پر چمکنے لگے، مگر اس نے پھر بھی اپنا سانس ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ خود کو دلاسا دیا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن تو سب اسے قبول کر ہی لیں گے۔ اسے بس صبر سے اس دن کا انتظار کرنا تھا، ہاں بس چند دن کا اور صبر۔ میرے گھر والے مجھ پر زور ڈال رہے ہیں، خاندان والے مجھے قبول نہیں کر رہے، لوگ مجھ سے بیزار ہو رہے ہیں اللہ، لوگ مجھ سے اکتا کر منہ موڑ رہے ہیں۔ ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے، دل پر جمے زخموں کے نشان بڑھنے لگے۔ ہر آن اس کا دل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے شیطان سے پناہ مانگی۔ آواز شدت جذبات کے باعث لرز رہی تھی۔ کیا میں یہ حجاب چھوڑ دوں؟ کیا میں یہ قرآن چھوڑ دوں؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں؟ اس نے ایک پل کو چہرہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ دل لمحوں میں سکڑ کر پھیلا۔ اور کہو کہ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مومنون 98۔ وہ ان الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ اور اے میرے پروردگار، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ اس نے بے اختیار بے ساختہ اپنے خیال پر استغفار پڑھا تھا۔ یہ خیالات شیطان کی جانب سے تھے۔ اسے ان سے پناہ مانگنی تھی، اسے ہر شر سے اللہ کی پناہ چاہیے تھی۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہے گا کہ اے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ مومنون 99۔ اس کی لرزتی آواز ان آیات پر بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ اسے دکھائی دے رہا تھا اللہ اسے بتا رہا تھا کہ یہ اس کا ایک ہی موقع ہے۔ وہ دنیا میں دوبارہ آنے کے لیے گڑ گڑائے گی، لیکن وہ یہاں دوبارہ بھیجی نہیں جائے گی۔ ہاں، کسی طویل قطار میں وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھی اللہ سے بس ایک بار دوبارہ زندگی مانگے گی تاکہ اسے فرما برداری سے گزار سکے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ بے ساختہ اس کی ہچکی ابھری، آنسو بھل بھل پھسلنے لگے، تکلیف رگو پے میں پھیلنے لگی تھی۔ ہرگز نہیں، ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ دوبارہ اٹھائے جانے تک رہیں گے۔ مومنون 100۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان سے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس کی سرگوشی سے، مجھے میرے خیالات پر نہ پکڑنا مالک۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر معافی مانگی تھی۔ یہ قرآن تھا، فرقان تھا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا، حق و باطل کو واضح کرنے والا۔ اس کے پڑھنے والے عام لوگ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ بے شک یہ اپنے پڑھنے والوں کو جو بصیرت عطا کیا کرتا تھا اس کا ادراک کرنا ہی بہت مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے وجود میں سکون اترنے لگا، لرزتا دل سنبھلنے لگا، بھیگی آنکھوں کی پار امید سے جگمگائی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں کراوتیں رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ مومنون 101۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ نہیں روئے گی، مگر وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ ہاں، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس کے رشتے دار، اس کے عزیز، اس کے قرابت دار اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب مائیں اپنی اولادوں کو بھول جائیں گی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہاں، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آنے والا تھا، ایسا دن جس میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن ہر نفس کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ ایسے لوگ جو اسے اس بڑے دن میں بھول جائیں گے، ایسے لوگ جو اسے اس انفرادی افراتفری میں پہچاننے تک سے انکار کر دیں گے، ایسے لوگ، ہاں ایسے لوگ، کیا وہ ان لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑنے لگی تھی؟ کیا اتنی کمزور دنیا کے لیے وہ اللہ کو چھوڑ دے گی؟ اس کے اندر ڈھارس سی بننے لگی۔
قرآن اسے اٹھا رہا تھا، وہ گر گئی تھی، پھسل گئی تھی، تھک گئی تھی، مگر وہ اسے ہمت دلا رہا تھا۔ اسے اس کی کمزوریوں پر رسوا کیے بغیر وہ اسے خاموشی سے کھڑا کر رہا تھا۔ کوئی تھا جو آسمانوں کے پار اس کی جانب متوجہ تھا۔ کیا اب اسے کسی اور کی توجہ کی ضرورت باقی رہ گئی تھی؟ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ مومنون 102۔ اس کے زخم پانی بن کر بہنے لگے، وہ اس کی محبت میں چھم چھم رونے لگی تھی۔ ایک جانب وہ اگر سختی سے کلام کیا کرتا تھا تو عین اسی جانب وہ بندوں کو تھام کر انہیں دلاسا بھی دیا کرتا تھا۔ کوئی اس جیسا آخر تھا ہی کب؟ بے شک۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کر رونے لگی۔ اس کی بلند سسکیوں کی آواز باہر ٹھنڈے پڑے لاؤنج میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ معاذ جو اسی پہر زاہد چچا کے گھر جا رہا تھا ان سسکیوں پر ٹھہر گیا۔ پھر ایک پل کو نگاہیں اس کے کمرے کے دروازے پر پھسلیں اور اگلے ہی پل وہ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے اس کی سسکیاں اب تک سنائی دے رہی تھیں۔ تم اقبال کی شادی سے خوش نہیں ہو؟ شزا جو اس کے کمرے میں کھڑی سنگھار آئینے کے سامنے تازہ کٹے بالوں پر برش پھیر رہی تھی گویا ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کو کتاب سے سر اٹھایا تھا۔ نہیں تو تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اسے شزا کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا۔ سنگھار آئینے میں نظر آتے اس کے عکس نے کندھے اچکائے۔ ویسے ہی تم نہ تو کمرے سے باہر نکلتی ہو اور نہ ہی شادی کے کسی کام میں دلچسپی لیتی ہو، تو مجھے لگا کہ شاید تمہیں اقبال کی شادی سے کوئی مسئلہ ہے۔ رابیل نے گہرا سانس لیا تھا۔ خدا کے لیے اپنے اندازے اپنے پاس رکھو۔ پھپھو کی عادت سے واقف ہونا تم۔ اس قسم کی کوئی بھی بات اگر ان کے کان میں پڑ گئی تو میرا پتہ تو صاف ہی ہو جائے گا۔ وہ اس کے جواب پر یکدم اس کی جانب پلٹی تھی۔ یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں میں تمہیں کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو۔ نہ تو تم شادی کے کسی فنکشن میں دلچسپی لے رہی ہو اور نہ ہی ارحم بھائی کو ٹائم دے رہی ہو۔ خاندان کی لڑکیاں باتیں کر رہی ہیں تمہارے پیچھے کہ رابیل تو کسی کو موہ ہی نہیں لگاتی، ناک اتنی اونچی رکھتی ہے کہ اپنے منگیتر تک کو نہیں بخشا۔ شیزا نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اس نے چند پل اسے بے یقینی سے دیکھا۔ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تمہاری طرف سے نہیں ہے رابیل، لیکن ان کی طرف سے پورا ہے سب کچھ۔ تم کیوں اپنے سسرال کو ٹائم نہیں دے رہی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ آخر سوچ کیا رہی ہو تم؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کچھ دن پہلے ارحم بھائی اقبال کی ڈھولکی پر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ رابیل کو کیا ہوا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کیونکہ ان کا اشارہ کس جانب ہے، لیکن میں نے بات ٹال دی۔ اصل میں کیا چاہتی ہو تم رابی؟ اس کے پیچھے اتنا سب چل رہا تھا اور وہ بے خبر بیٹھی اپنے اسائنمنٹس بنا رہی تھی۔ یکدم اس کی پیشانی پر فکر چمکی۔ کتاب ایک جانب کو رکھ کر پوری طرح سے شزا کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ اب پھر سے بالوں میں برش چلا رہی تھی، البتہ چہرہ اسے رابیل کی جانب موڑ لیا تھا۔ اب میں کیا کروں شزا؟ اگر ارحم نے اس بات کو محسوس کیا ہے تو یقیناً پھپھو نے بھی کیا ہوگا۔ بالکل۔ شزا کے مہر ثبت کرنے پر اسے گہرا سانس لیا۔ بہت کچھ ایک ساتھ اس کے اندر جھکڑ کی صورت گھومنے لگا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ کیا کروں کیا مطلب؟ بھائی نکلو کمرے سے، شادی کے کاموں میں دلچسپی لو، لوگوں سے ملو جلو، ڈھولکیاں اٹینڈ کرو، ارحم بھائی اور پھپھو کو خاص ٹائم دو، تب جا کر زبانیں بند ہوگی خاندان والوں کی۔ اور پلیز رابی، اپنا یہ دوپٹہ مت لپیٹنا سر پر۔ آخر میں اس نے اکتا کر کہا تو رابیل کے اندر یکدم چھن سے کچھ ٹوٹا۔ اسے شزا کے آخری جملے سے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن میں حجاب کرنے لگی ہوں۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو اور ماں بابا کو بھی میں نے بتا دیا تھا اپنے فیصلے کے بارے میں۔ تو کیا ہوا؟ پھپھو یا ان کا بیٹا تو اس بارے میں نہیں جانتے نا؟ اور سچ پوچھو تو تمہاری زندگی کا اصل محور تو ارحم بھائی ہی ہیں۔ تمہیں اپنے آپ کو ویسا ہی ڈھالنا ہوگا جیسا وہ چاہیں گے۔ محور ارحم بھائی ہے؟ اس نے ناسمجھی سے اس ایک لمحے کو شزا کی پشت دیکھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو کسی اترتی فجر میں اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا محور صرف وہی ہے، اب اس کی زندگی صرف اسی کے لیے ہے۔ ایسے میں یہ ارحم کہاں سے آ گیا؟ میری زندگی کا محور ارحم ہرگز نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن اس میں جمع اٹل سا تاثر شزا کو ٹھٹکا گیا تھا۔ میں تمہاری بہن ہوں رابی، اور جتنا میں اس خاندان کو جانتی ہوں تم جیسی بھولی لڑکی نہیں جانتی ہوگی۔ بھلے ہی تم مجھ سے عمر میں بڑی ہو، لیکن کچھ معاملات میں تم بالکل بے وقوف ہو، اور میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تمہیں اپنے فیصلوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے شزا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اپنی آواز کو مضبوط رکھنے کی، لیکن کچھ تھا جو اس کی لرزش پر غالب آنے لگا تھا۔ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ ان بیک ورڈ باتوں کے پیچھے اپنا بنا بنایا رشتہ خراب کرنا سراسر بے وقوفی ہے رابی۔ تمہیں اگر اپنا رشتہ بچانا ہے اور بابا کی عزت کو سنبھالنا ہے تو تمہیں پھپھو کی یا ان کے بیٹے کی بات ہر حال میں ماننی پڑے گی۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔
وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلی تو اس نے سر بے ساختہ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آنسو آنکھوں سے ابلنے لگے، لیکن اس نے گہرے گہرے سانس لے کر بہت سا نمکین پانی حلق میں اتار لیا تھا۔ یہ تو سفر کا آغاز تھا، کیا اس کے آغاز میں ہی رونا شروع کر دے گی وہ؟ اور اگر وہ آغاز ہی میں رو کر کمزور پڑ گئی تو منزل تک کیسے پہنچے گی؟ کیا منزلوں تک ایسے پہنچا جاتا ہے؟ اس نے بے دلی سے کتاب ایک جانب کو کی اور بیڈ سے پیر نیچے اتارے۔ اسے ابھی ابھی کی ابھی اپنی بات اللہ تک پہنچانی تھی، اسے ابھی کی ابھی نماز پڑھنی تھی۔ ہاں، ابھی کی ابھی۔ اگلے دن وہ تھکی تھکائی مدرسہ سے آئی تو دیکھا گھر میں خوب چہل پہل ہو رہی ہے۔ مہندی میں صرف ایک دن ہی باقی رہ گیا تھا اور اس طرح کی چہل پہل اب یقینی سی بات تھی۔ اس نے گردن یہاں وہاں گھما کر ماں کو تلاشا، مگر وہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ کندھے پر ٹنگے بیگ کو اس نے اتار کر ہاتھ میں لیا اور پھر جیسے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ زینوں کے اس پار بنے کمرے سے ماس نکل رہا تھا اور اسے دیکھ کر ایک بار پھر ٹھٹک گیا تھا۔ یہ کمرہ اسے عارضی طور پر الاٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہ شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ رابیل نے کوفت سے چہرہ پھیرا اور بنا کوئی تاثر دیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جلدی سے بیگ بیڈ پر رکھا اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرہ بالکل آئینے کے قریب کر لیا۔ کیا اس کے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے یا پھر وہ دن بدن بدصورت ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے شفاف چہرے کے اطراف میں سیاہ حجاب بندھا تھا، نیچے سیاہی عبایا اس کے قدموں تک کو چھو رہا تھا۔ ایک پل کو پیچھے ہو کر اس نے اپنا مکمل سراپا دیکھا۔ کیا وہ اس عبایا میں عجیب لگ رہی ہے؟ اگر وہ عجیب نہیں لگ رہی تھی تو پھر وہ اسے دیکھ کر اب کے دوسری بار کیوں ٹھٹکا تھا؟ استغفر اللہ! کیا سوچ رہی ہوں میں یہ؟ اللہ نے مجھے اچھی شکل دی ہے اور اس جنگلی انسان کی وجہ سے میں خود پر شک کر رہی ہوں۔ اف! پھر ایک دم یاد آیا کہ اس نے ماس کو جنگلی کہہ دیا ہے۔ سوری اللہ تعالیٰ، میں آئندہ سے کسی کو بھی جنگلی نہیں کہوں گی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، کوئی اسے ناگوار گزرتا تھا تو وہ اسے جنگلی کے لقب سے ضرور نوازا کرتی تھی۔ اسے اپنی یہ عادت اب کے بدل لینی چاہیے، اب جب کہ وہ قرآن پڑھنے لگی تھی۔ کیا ایسی ہوتی ہے قرآن کی طالبہ، کسی کو جنگلی بولنے والی؟ بیزار ہو کر اسے عبایا اتارا اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واپس پلٹی تو اترتی شام کے 6 بج رہے تھے۔ کتھئی بالوں کو تولیے سے جلدی جلدی خشک کیا اور پھر ڈرائر سے بال سکھائے۔ گیلے بالوں پر حجاب لپیٹنے کا سوچ کر ہی اسے الجھن ہوتی تھی۔ جائے نماز بچھا کر مغرب کی نماز اہتمام سے پڑھی اور پھر جب وہ فارغ ہو کر انگلیوں پر تسبیح گننے لگی تو اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ اگلے ہی لمحے پھپھو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ ارے پھپھو، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ وہ اٹھ کر پاس چلی آئی۔ تم نہیں جاؤ گی ڈھولکی میں؟ سائمہ نے مسکرا کر پوچھا تو وہ بھی مسکرائی۔ نہیں پھپھو، میں تھکی ہوئی ہوں آج بہت زیادہ، جا نہیں پاؤں گی۔ رابی، میں دیکھ رہی ہوں تمہیں، تم دور دور رہنے لگی ہو سب سے۔ جب سب بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تم تب بھی وہاں نہیں ہوتی ہو۔ لڑکیوں کے ساتھ پارلر بھی نہیں جاتی ہو، کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتی ہو بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، لیکن کچھ تھا جو رابیل کو بے چین کر رہا تھا۔ ان کی میٹھی زبان سے جانے کیوں حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، بس آج کل بزی رہتی ہوں۔ تم بزی رہو، ضرور رہو رابی، لیکن دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو کہیں بہت پیچھے رہ جاؤ گی۔ دنیا اس اونٹوں کے زمانے سے کہیں بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ آخر میں اس کا گال تھپ تھپا کر باہر کی جانب بولی تو رابیل خالی حالی سی دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی، انہیں کہنا چاہتی تھی کہ اکثر لوگ دین اور دنیا کو ساتھ رکھنے کے چکر میں اپنا دین کھو دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی دنیا ہی کو دین سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ یہ ڈھولکیاں، یہ ناچ گانے کی محفلیں کیسے انسان کے اندر موجود پرہیزگاری کو کچل کر رکھ دیتی ہیں، کیسے انسان کے اندر موجود حیا کو ختم کر دیتی ہیں، اور آخر میں ان سب کے ہاتھوں کیسے انسان ذلیل ہو کر ذلت کی موت مر جاتا ہے۔ بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے وہ گہری اداسی سے سوچ رہی تھی۔ وہ قرآن کی طالبہ تھی، اسے اپنا قرآن بہت عزیز تھا۔ وہ اپنے قرآن کی خلاف ورزی کرتی تو قرآن اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا۔ استغفر اللہ! لڑکیاں اسے تانے دیتی تھیں کہ وہ بڈھی روح بن گئی ہے۔ خاندان والے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ بہت سو کو اس نے استہزاء کر کے سر جھٹکتے بھی دیکھا تھا۔ سب تکلیف دیتا تھا، سب کچھ۔ اس نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا، مگر وہ مطمئن تھی۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ اسے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کرے، اور جنت ایسے ہی تو نہیں مل جاتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اگلے دن اس کے مدرسہ کی چھٹی تھی اور وہ صبح ہی سے ماں کے ساتھ کچن میں لگی کام کروانے میں مصروف تھی۔ کام والی نے چھٹی کر لی تھی تو سارا کام اب انہیں کے ذمے آ گیا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں کزنز کے ساتھ مال گئی تھیں، عین وقت تک بازار کے چکر، اور آخر میں وہی بچی تھی ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔
उसने आखिरी प्लेट धोकर रैक में सजाई और फिर पलट कर रामीन को देखा। वो सालन को दम पर रखकर ढक्कन बराबर कर रही थी। माँ, अब तो कोई काम नहीं ना? हाँ, बस जरा सलाद बना दो, बाकी सारा काम तो हो गया है। उसने इस बात में सर हिलाया और फिर टेबल पर रखी ताज़ा सब्जियों की जानिब चली आई। अभी उसे छुरी उठाई ही थी कि अरहम किचन में दाखिल हुआ, जीन्स और टी शर्ट पहने फ्रेश सा। हेलो राबेल, मामी, मम्मा को देखा है आपने? जी बेटा, वो सामने गई हैं जाहिद भाई के घर। सुबह ही सुबह जरताशा भाभी बुलाने आई थी उन्हें। ओह! राबेल भी अपना हाथ रोके अरहम को देख रही थी। चलें ठीक है फिर। कोई काम था बेटा आपको? वो पलटने लगा तो रामीन ने पूछ लिया। अब वो होने वाला दामाद था इस घर का। इतना प्रोटोकॉल तो खैर बनता ही था। जी मामी, दरअसल मेरा कुर्ता शलवार इस्त्री नहीं है। मम्मा को कहने आया था कि वो इस्त्री कर दे, लेकिन खैर। हाँ, तो राबेल कर देगी ना? रामीन ने यकदम कहा तो उसके हाथ से छुरी गिरते गिरते बची। अरहम अब पुरुमीद नजरों से उसे देख रहा था। उसने बमुश्किल मुस्कुराकर उसे देखा और फिर एक माँ वाली निगाह रामीन पर डाली। फिर उठकर उसके पीछे चली आई। उसके कमरे में कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। उसने आगे बढ़कर पहले कपड़े समेट कर एक जानिब को रखे और फिर जैसे ही पलटी उसे देखता पाकर रुक गई। वो हाथ बांधे दरवाजे में टिका मुस्कुराकर उसे देख रहा था। कमरे में यकदम बहुत ऑकवर्ड सी खामोशी फैल गई थी। हर वक्त बिजी रहती हो राबेल, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। कितना तंग करती हो तुम मुझे, हाँ? एक शरारती सी पुरशिकवा निगाह उस पर डाली तो राबेल बमुश्किल मुस्कुराई। अरहम, आप बता दें कौन सा कुर्ता इस्त्री करना है? मुझे और भी काम है। होते रहेंगे और काम भी। पहले ये कुर्ता इस्त्री कर दो मेरा, और मेरे साथ बातें भी करो। उसने आगे बढ़कर इस्त्री स्टैंड पर कुर्ता रखा और फिर बिल्कुल उसके बराबर आ खड़ा हुआ। उनके दरमियान बस जरा जितना फासला था। राबेल गैर महसूस तरीके से कदरे फासले पर हुई थी। सो तुम कितना पसंद करती हो मुझे? जी। उसने एकदम एक झुका सर उठाया तो वो उसके गिड़बड़ाने पर बेसाहता हंस दिया। राबेल को उसका अंदाज एक बार फिर नागवार गुजरा था। मजाक कर रहा था बाबा। तुम बताओ कि क्या मुझे इतना पसंद करती हो कि मेरे लिए खुद को बदल सको? उसके तेजी से चलते हाथ पल भर को रुके थे। उसने नासमझी से सर उठाकर उसे ऊंचे से हैंडसम बंदे को देखा। क्या मतलब? सॉरी टू से रावी, लेकिन मुझे तुम्हारा ये सर पर हर वक्त दुपट्टा लपेटना बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहुत बैकवर्ड किस्म का लुक आता है। क्या तुम मेरे लिए अपना ये दुपट्टा छोड़ सकती हो? स्त्री बेसाख्ता उसके अंगूठे पर आ लगी तो वह बिलबिलाकर पीछे हुई। वो एकदम आगे बढ़ा था। उसके हाथ को जैसे ही थामना चाहा तो उसने खौफजदा होकर हाथ कमर के पीछे कर लिया। और हमने नासमझी से देखा था उसे। क्या हुआ राबेल? मुझे देखने दो, क्या हुआ है? उसने एक बार फिर हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अब ये राबी बिल्कुल दरवाजे से जा लगी थी। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और तकलीफ से आंसू बाहर गिरने को बेताब थे। उसे लगा था कि कम से कम अरहम उसे समझेगा, वो उसे उसके फैसलों में आज़ादी देगा। वो उसे कभी वैसा महसूस नहीं करवाएगा जैसा लोग उसे अब तक महसूस करवाते हुए आ रहे थे। लेकिन अभी अरहम की इस आखिरी बात ने जैसे उसका दिल ही तोड़ दिया था। वो कह रहा था कि वो इस हिजाब में बैकवर्ड लगती थी। क्या यही कहा था उसने? उसकी कथई आंखों में जब्त के बावजूद भी नमी सी तैरने लगी। अंगूठे में मची जलन जैसे हाथ में सरायत करने लगी थी। इसी जलन से बचने के लिए ही तो उसने ये हिजाब सर पर लपेटा था। आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं अरहम? सदमे से उसके मुंह से यही निकला था बस। अरहम ने बेयकीनी से उसे देखा। मैंने ऐसा क्या कहा है राबेल? तुम किसी से भी पूछ लो। तुम वाकई सब लड़कियों के दरमियान बहुत अजीब सी लगती हो इस दुपट्टे में। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सर में कोई बीमारी है या फिर तुम्हारे बाल बदसूरत है जिसे छुपाने के लिए तुम्हें अपने सर पर लेना पड़े। तुम बहुत खूबसूरत हो। अपनी खूबसूरती को यूं जाया मत करो। उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा था। तकलीफ से सीना तंग होने लगा। आंखों की नमी में गुलाबी सा रंग घुलने लगा। उसे लगा आज वो अपनी ही नजरों में गिर गई है। किस इंसान से उम्मीदें वाबस्ता की थी उसने? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अरहम। मुझे लगा था कि आप मुझे समझेंगे। मुझे लगा था आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप तो। ओह कम ऑन। उसे जैसे उसकी बात पर बहुत बेजार होकर सर झटका। राबी, कम ऑन, तुम्हें हुआ क्या है? इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो यार? इसमें इतना जज्बाती होने वाली कौन सी बात है? हाँ, मुझे लगा तुम्हें अंदाजा होगा कि सब तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि सब तुम्हारे इस हकारत से उसके चेहरे के इतराफ में बंधे दुपट्टे की जानिब इशारा किया। इस दुपट्टे को कैसे देखते हैं? उससे अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जमकर खड़ी रही। ये वक्त पीठ दिखाकर भागने का नहीं था। वो वक्त आ गया था कि जब वो अपने ईमान का जिक्र दिन की रोशनी में कर देती। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। वॉट? वो जैसे उसके जवाब पर भग से उड़ा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? एक कपड़े के टुकड़े के लिए अब तुम अपने रिश्तों को खराब करोगी?
یہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے ارحم، یہ میرے رب کا حکم کا حصہ ہے، اور آپ اسے ذلیل ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ نکل آؤ اس اونٹوں کے زمانے سے بی بی، یہاں پر اب دنیا بہت بدل گئی ہے۔ دنیا بدل گئی ہے لیکن قرآن نہیں بدلا۔ پتہ نہیں یوں دو بدو جواب دینے کی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی تھی، شاید یہ ہمت اس پر آسمان سے اتر رہی تھی۔ ہاں، کوئی تھا جو اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، وہ اسے یوں منجدار میں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تو تم اپنا یہ دوپٹہ نہیں چھوڑو گی؟ اس نے جیسے حتمی سوال کیا تھا۔ ضرور چھوڑ دیتی میں اپنا حجاب، ضرور۔ اگر جو میں نے اسے آپ کے لیے اپنے سر پر لپیٹا ہوتا تو میں اسے ضرور چھوڑ دیتی ارحم، لیکن یہ حجاب میں نے آپ کے لیے نہیں لیا، اور جس کے لیے لیا ہے اس کا حکم میرے ہر جواز، ہر تعویل اور ہر عذر سے بڑا ہے۔ میں اس حجاب کو نہیں چھوڑوں گی، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ایک پل کو ارحم نے اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف لڑکی ہو تم راویل۔ جی، میں بہت بے وقوف ہوں۔ عرب کے صحرا میں اسلام کی راہ پر چلنے والوں کو بھی ان کے اپنے بہت بے وقوف کہا کرتے تھے۔ طنز و تحقیر کے تیر ان کی ذات تک میں گاڑ دیا کرتے تھے وہ، لیکن انہوں نے اپنی روش ترک نہیں کی۔ میں بھی اپنی روش ترک نہیں کروں گی۔ کہتی رہے، ساری دنیا کہتی رہے مجھے بے وقوف، لیکن جو اللہ کے نزدیک عزت دار ہے اسے یہ دنیا بے عزت نہیں کر سکتی۔ میں اپنا حجاب نہیں چھوڑوں گی۔ یہ بات آپ بھی سمجھ لیں اور اس خاندان کے ہر فرد کو بھی سمجھا دیں۔ اسی وجہ سے زہر لگتے ہیں مجھے یہ مدرسے۔ ذرا لہجہ بھر کو رک کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، اپنے رویے کو دیکھو۔ کہیں سے بھی پڑھی لکھی اور 21ویں صدی کی لڑکی نہیں لگ رہی ہو تم۔ ان مدرسے والوں نے تمہاری سوچ کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ اب کسی جدت کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ میں تمہیں کتنا بھی سمجھا لوں لیکن اب تم نہیں مانو گی، کیونکہ تمہاری برین واشنگ کی گئی ہے۔ تمہیں انتہا پسند بنایا جا رہا ہے راویل۔ اٹھو، جاگو، تم ایسی نہیں تھی پہلے۔ وہ بے یقینی کے ساتھ گہرے دکھ کے زیر اثر اسے دیکھ رہی تھی۔ قرآن پڑھانے والوں کے بارے میں ارحم کے خیالات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ کیا سوچتا رہا تھا اس کے بارے میں اب تک؟ آپ کو تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے، قرآن پڑھانے والوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ کیا اب تم ان سو کالڈ لوگوں کے لیے مجھے شرم دلاؤ گی؟ وہ یکدم یہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ رابیل نے آنسو رگڑے اور ایک لمحے کو افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، اتنا کہا اور اس کے کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ آنسو بھل بھل پھسلتے اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے اور وہ ہانپتی کانپتی زینیں اتر رہی تھی۔ یکایک کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ معاذ جو کوفت سے ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا، اسے دیکھ کر یکدم رکا۔ وہ رو رہی تھی، پلکوں پر اس قدر پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ رابیل، کیا ہوا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا تھا، مگر وہ جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے کی جانب بھاگ آئی۔ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا تھا اور کسی انجانے سے خوف کے زیر اثر اس کا وجود سن پڑنے لگا تھا۔ معاذ نے لمحے بھر کو پلٹ کر اس کے کمرے کی جانب دیکھا اور پھر لا علمی کے باعث کندھے جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب چلا آیا۔ وہ اب تک دروازے سے لگ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ امیدیں انسان کو سب سے گہرے زخم دیا کرتی تھیں، اور اس نے آج یہ دیکھ بھی لیا تھا۔ جس قدر امیدیں اسے ارحم سے وابستہ کی تھیں، اسی قدر اس سے بے رحمی کے چند جملوں میں اس کی امیدوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دروازے سے لگی گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ سب کچھ بگڑ رہا تھا، سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اس سب کو سنبھالتے سنبھالتے اب کے ہلکان ہونے لگی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب صبح کی روشنی میں لمحے بھر کو چمک کر ماند ہوئی۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے؟ اس نے حد درجہ بڑھتی بیزاریت کو نظر انداز کیا اور تارکول کی سڑک پر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ کندھے پر ٹنگا دستی بیگ اور ہاتھ ٹھنڈ کے باعث جیب میں سے وہ تقریباً رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تارکول کی سیاہ سڑک بے حد صاف ستھری تھی۔ شفاف سڑک کے اطراف میں کتار در کتار سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک پل کو رک کر عابد چچا کے بنگلے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر نگاہ زاہد چچا کے بنگلے کی جانب گھمائی۔ وہ دونوں گھر آمنے سامنے مضبوطی سے کھڑے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا اس کی اینٹ اینٹ میں محبت اور یگانگت کا رنگ بھرا گیا ہو۔ گہرا سانس لے کر اس نے ایک قدم عابد چچا کے گھر کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھائے اور بنا کوئی تاثر دیے گردن جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھنے لگا۔ داخلی دروازے کے پار بس ایک لمحے کو رکا تھا وہ، پھر دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تو دیکھا سارا گھر خالی پڑا ہے، سنسان، یکساں۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر یہاں وہاں نگاہ گھمائی اور پھر محتاط قدم اٹھاتا آگے بڑھایا۔ اس سپہر زینوں کے اس پار سے کسی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ اس طرف کو پلٹا۔ دو سجی سوری سی خواتین کمرے سے نکل رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکیں اور پھر اگلے ہی پل سنبھل بھی گئیں۔
اس کی نگاہوں سے ان کا ٹھٹک کر سنبھلنا مخفی نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی نگاہوں سے کبھی کچھ مخفی رہا ہی کب تھا؟ انسانوں کے رویے تو بالکل بھی نہیں۔ السلام علیکم۔ اس نے بادل لخواستہ سلام کر ہی لیا، جیب سے ہاتھ نکال کر یوں ہی گردن کے پیچھے پھیرا۔ اسے نفرت تھی اس گھر میں آنے سے۔ وعلیکم السلام۔ ارے معاذ بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں آؤ نا، بیٹھو آ کر۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے دیکھ کر لمحے کے 1000ویں حصے میں چونکی تھی۔ شاید وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس شادی کے موقع پر ان کا ہاتھ کندھے پر ٹکے دوپٹے کو بار بار چھو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر قدم ان کے پیچھے بڑھائے۔ سائمہ پھپھو بھی انہیں کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ کیسے ہو؟ اور بھائی جان کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک رہتی ہے ان کی؟ سائمہ کے پوچھنے پر اس نے محض سر ہلا کر مختصر لفظوں کا چناؤ کیا تھا۔ میں ٹھیک، اور بابا بھی ٹھیک ہیں۔ پھر صوفے پر بیٹھ کر کندھے پر ٹنگا بیگ برابر میں رکھا اور ماتھے پر بکھرے بالوں کو انگلیاں چلا کر پیچھے کیا۔ وہ بلا شبہ بہت وجیح تھا، غم گو اور خاموش سا وجیح۔ آ رہے تھے تو بھائی صاحب کو بھی لے آتے، درمیان کا کانٹا تو نکل ہی گیا ہے۔ پھر کیوں بھائی صاحب اب تک یاد کی قبر پر پیٹے پھول نچھاور کر رہے ہیں؟ سائمہ کی تنزیہ ٹون حسب سابق شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے سرمئی ارتکاز میں کچھ ابھرا تھا، کچھ گلابی سا۔ بابا کو کہا بھی ہے کہ یاد کی قبر کو ڈھا دیں، مگر پھپھو کس بنیاد پر زندہ رشتے بھی تو کھوکھلی عمارتوں سے کم نہیں۔ زندہ رہنے کے لیے یاد کی قبر پر تو پھول نچھاور کرنے ہی پڑتے ہیں۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ سرمئی سے ٹرٹل نیک سویٹر پر سیاہ جیکٹ پہنے وہ اپنے حلیے کی طرح ہی تھا، لاپرواہ، بیزار اور ذرا اکھڑا اکھڑا سا۔ سائمہ لمحے بھر کو اس کے براہ راست جواب پر گڑبڑائی تھی، مگر اگلے ہی پل سنبھل بھی گئیں۔ ان کے سامنے ان کا ارحم نہیں بیٹھا تھا، ان کے سامنے معاذ بیٹھا تھا۔ ساتھ بیٹھی نامین بھی لمحے بھر کو اس کے جواب پر ساکت ہوئی تھی، مگر وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، ڈٹائی کے ساتھ اپنے جملے کا اثر لیے بغیر۔ بیٹا کیا لوگے؟ چائے، کافی یا پھر کھانا لگوا دوں؟ رامین نے جلدی سے اس کے جملے کا اثر زائل کرنے کے لیے اجلت میں کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مامی، بھوک نہیں، میں کھا کر ہی آیا ہوں گھر سے۔ اسی پر لاؤنج میں کوئی سیاہ حجاب اوڑھے لڑکی داخل ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر بس ایک لمحے کو چونک سا گیا تھا۔ اس نے کبھی کسی کو خاندان بھر میں یوں سر پر حجاب لپیٹے نہیں دیکھا تھا، سوائے ہاں ایک پل کو اس کی سرمئی آنکھوں کے پار کسی کا آنچل چمکا، سوائے اپنی ماں کے۔ وہ اسے حجاب میں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ لمحے بھر کو وہ چونک کر وہ سنبھل تو گیا، مگر اس لڑکی کی بوکھلاہٹ اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہ رہ سکی۔ وہ شاید حال ہی میں حجاب لینے لگی تھی، اسی لیے اپنے سر پر لپٹے دوپٹے کو لے کر نروس تھی۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ سائمہ پھپھو کے سوالات پر اس کے اعتبار دیکھ کر ایک پل کو اسے اس لڑکی پر غصہ بھی آیا تھا۔ وہ کیوں گڑبڑا رہی تھی؟ کیا اسے جواب دینا نہیں آتا؟ یا شاید اسے کسی نے نہیں بولنا نہیں سکھایا تھا؟ پھپھو کے کڑوے سوالات پر وہ بلا وجہ کی وضاحتیں دے کر خود کو ہلکان کر رہی تھی، اور پھر جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو اس نے اس لڑکی کی تھوڑی سی مدد کرنے کا سوچا۔ اصل میں نہ تو اسے ارحم میں دلچسپی تھی اور نہ ہی سائمہ جیسی بناوٹی قسم کی عورت میں، لیکن پھر بھی اسے پتا تھا کہ لوگوں کو لفظوں سے کیسے گھیرتے ہیں، اور سائمہ جیسی عورتوں کی خصلت سے تو وہ بخوبی واقف تھا۔ ایک عرصے تک انہوں نے اپنے شوہر کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے ہوں گے، اور شوہر کی عمر نکل جانے کے بعد اب وہ یقیناً اپنے اس ثبوت پر فخر کیا کرتی ہوں گی۔ اور ایک تو ان کا وہ بیٹا، اسے ویسے بھی بلا وجہ کی بحثیں کرنے والے اور لمبی لمبی باتیں کرنے والے لوگ نہیں پسند تھے، جبکہ ارحم نے تو خاص کر ماں سے میٹھی زبان اور کڑوے ذائقے مستعار لیے تھے۔ اسے یہ لوگ قطعاً نہیں پسند تھے، ہرگز بھی نہیں۔ ایک پل کو اسے رک کر سوچا، اور پھر اگلے ہی لمحے اب وہ پھپھو سے ارحم کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ یہ لڑکی، ایک تو پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، اگر جو یہ سمجھدار ہوئی تو جلد ہی یہاں سے اٹھ جائے گی، اور وہ واقعی وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے خول میں سمٹا تو پھپھو نے بھی اٹھ کر باہر کی راہ لی، جبکہ رامین اب اسے اپنا کمرہ دکھا رہی تھی جہاں وہ اگلے 3-4 دن تک رہنے والا تھا۔ ڈھولکی کے فنکشن کے لیے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اب کہ وہ کرتے شلوار میں ملبوس تھا، تازہ دھلے بالوں کو کنگھی سے پیچھے جمائے وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگا، لمحے بھر کو ٹھہر گیا، نگاہیں سکڑ گئیں۔ کیا اس نے ابھی ابھی کسی کی سسکیاں سنی تھیں؟ اور پھر اگلے ہی لمحے اسے سمجھ میں آ گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی تھی اور کس کی آ رہی تھی۔ وہ لڑکی، رابیل نام تھا شاید اس کا، سائمہ اسے اسی نام سے بلا رہی تھی۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، یقیناً کسی نے لفظوں یا نظروں سے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اور اب وہ سورہ مومنون کی آخری آیات پڑھتے ہوئے بلک رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔
اسے پتا تھا کہ رابیل کو اس کے دلاسے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جہاں سے دلاسا دیا جا رہا تھا اس مقابلے پر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ وہ سیاہ حجاب میں اس گھرانے سے بلکہ اس دنیا اور اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ معتبر اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ کیا کسی نے کبھی اس کو بتایا کہ وہ اس حجاب میں کتنی اچھی لگتی ہے؟ لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے دیکھتا پا کر منہ میں کچھ بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی تو معاذ بھی جیسے ہوش میں آیا، خجل ہو کر بال کھجائے، حد ہے ویسے۔ خود کو لتاڑتا وہ باہر کی جانب بڑھنے لگا، لیکن کچھ تھا جو اسے بار بار اس لڑکی کی جانب لے کر جاتا تھا۔ وہ کسی کی یاد کی تازہ قبر تھی جو اس تک اسے لے کر جا رہی تھی۔ رات بھر کی بے خوابی اور پھر گھر میں مچے شور ہنگامے کے باعث اس کا سارا جسم دکھ رہا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور دل پر بے تحاشا بوجھ دھرا تھا، لیکن وہ پھر بھی آج مدرسہ چلی آئی تھی۔ کیا ہوا جو وہ پڑھ نہیں پائے گی؟ وہ یہاں سننے آئی تھی، وہ یہاں اللہ کی بات سننے آیا کرتی تھی، اور اس قرآن سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ بھاری دل اور متورم آنکھیں لیے وہ سفید بے داغ سی چادر پر بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے بنے اسٹیج پر میڈم صباحت اپنے آج کے درس کا آغاز کر رہی تھیں۔ آج جمعہ تھا اور درس کے لیے سورہ کہف مختص کی گئی تھی۔ اس نے بھی سفید جلد والا قرآن کھول کر سامنے رکھا۔ میڈم کی نرم مگر سنجیدہ آواز ساری فضا میں ترنم گھولنے لگی۔ اس کے کندھوں سے بھی بوجھ اترنے لگا، دل ہلکا ہونے لگا۔ کیا کیا لگتا ہے کیوں ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس سورت کو، کیا لگتا ہے آپ کو کیوں ہر ہفتے اسے دہرانے کا کہا گیا ہے؟ کوئی وجہ سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ کلاس میں گہرا سکوت چھایا تھا۔ سب سے پہلے کون سا واقعہ ہے اس سورت میں؟ اصحاب کہف کا جواب ابھرا۔ کیا واقعہ تھا؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ نوجوان غار میں چھپ گئے تھے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، رابیل نے جواب دیا۔ شاباش، دین کو بچانے کے لیے غار میں چھپنا ضروری تھا؟ پھر استفسار کیا گیا۔ جی، کیونکہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نوجوانوں کو اندیشہ تھا کہ کہیں سخت سزاؤں کے باعث وہ اپنا ایمان نہ چھوڑ بیٹھے، ایک اور طالبہ نے جواب دیا۔ سب نوجوان اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، بہت امیر گھرانے سے تھے سب نوجوان۔ دنیا کی ہر آسائش موجود تھی ان کے پاس، سب سے بڑی بات جوانی تھی، خوبصورتی تھی۔ پھر کس چیز نے انہیں یہ سب چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ سب شرک کر رہے تھے، سارا خاندان بلکہ سب علاقے والے عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں کیا پڑی تھی غار میں جا کر چھپنے کی؟ توحید کی وجہ سے۔ ایک طالبہ کے جواب پر میڈم صباحت مسکرائی تھی۔ توحید پرست تو ہم بھی ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، دین کی راہ پر تو ہم بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہمارے گھر خاندان والوں کی مخالفت پر ہمارا جواب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں ان کے رد عمل سے متاثر ہو کر اپنا دین اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی غار میں نہیں جا چھپتے جہاں ہمارا دین محفوظ ہو، جہاں ہم امن سے رہیں؟ پوری کلاس دم سادے بیٹھی تھی۔ رابیل یک ٹک میڈم صباحت کو تک رہی تھی۔ یاد رکھیے گا بیٹے، جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اللہ غار میں تنہا نہیں کرتے، انہیں غار میں پرسکون نیند دی جاتی ہے، ان پر سکینت نازل کی جاتی ہے، ان کے لیے خوفناک کہف کو پرسکون بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر آج کے دور میں غار کہاں؟ اس سوال پر میڈم صباحت نرمی سے مسکرائی تھی۔ ہر دور میں اللہ کے بندوں کے لیے ایسی پناہ گاہیں موجود ہوتی ہیں، ایسے غار موجود ہوتے ہیں جہاں جا کر وہ اپنا ایمان بچا سکیں۔ ان کی نرم آواز میں جانے کیوں بہت ہلکی سی اداسی گھلنے لگی تھی، اور رابیل اس اداسی کو سمجھ سکتی تھی۔ جہاں وہ خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکے، مگر اس سے پہلے انسان کو اپنے ایمان کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، اس پر ڈٹ جانا چاہیے، خواہ حالات کیسے ہی ہوں۔ آپ کا خاندان آپ کا دشمن بن گیا ہو، لوگ آپ کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہوں، آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہوں، آپ بس اپنا سارا سکون، ساری راحت اللہ کے لیے قربان کر کے کسی غار میں پناہ لے لیں، پھر اس غار میں آپ کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ پورے راستے وہ گمسم تھی۔ یہ کہف والا واقعہ اسے پہلے اس طرح سے کیوں سمجھ نہیں آیا؟ وہ اللہ کے لیے سب قربان کر رہی تھی تو کیا اللہ اس کا محافظ نہ ہوتا؟ کیا وہ کہف والوں کا محافظ نہ تھا؟ وہ بھی تو اب کہف والوں میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ بھی تو اپنا ایمان، اپنا دین اور اپنی حیا بچانے کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس نے بھی تو طنز و حقارت کی بہت سی نگاہوں کو خود میں کھپتے محسوس کیا تھا۔
مسلسل بہتی آنکھوں کو اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کیا۔ گھر میں داخل ہوئی تو مغرب کا جامنی سا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اسے بے یقینی سے لان کی دوسری جانب دیکھا تھا، بلند آواز سے بجتا میوزک اور دھنوں پر ناچتے اس کے کزنز۔ اس کا دل خوف سے باہر آنے لگا۔ وہ نظریں چراتی اپنے کمرے میں چلی آئی، اور کمرہ؟ ہاں، یہ اس کا اپنا کمرہ اسے کسی قدیم غار سے کم نہ لگا، انہی غاروں کی طرح پرسکون، خاموش اور سکینت والا۔ لمحے بھر کو اس نے اپنا سراپا سنگھار آئینے میں دیکھا۔ عبائے سے ڈھکا اس کا وجود پرسکون دکھتا تھا۔ آہستگی سے چہرے کے گرد بندے حجاب کو اس نے کھولا اور پھر مغرب کی نماز کا وضو بناتی کمرے میں چلی آئی، جائے نماز ڈال کر نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ پر آئی اور قدیم غار والوں کی طرح اس کی پلکیں بھی نیند سے بوجھل ہونے لگیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں بعد اسے نیند نے آ لیا۔ رابیل! کسی کی نرم انگلیاں اس کے بالوں میں چل رہی تھیں۔ بے اختیار اس کی آنکھ کھلی۔ 8 بج گئے ہیں۔ وہ ایک دم اٹھی۔ میں اتنی دیر سوتی رہی، یا خدایا! کب سوئی تھی تم؟ یومن اوباد یوم، ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ۔ سورہ کہف۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر رامین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں ماں، بس ایسا لگا کہ ابھی ابھی سوئی ہوں۔ اس نے آنکھیں مسلی تھی۔ رامین سیدھی ہو بیٹھی۔ آج مہندی ہے بیٹا اقبال کی، تم چلو گی نا؟ آنکھوں کو مسلتی اس کی انگلیاں بے ساختہ ساکت ہوئی تھیں۔ ڈھلتی مغرب میں اس نے ایک عہد لیا تھا، اپنے ایمان کو بچانے کا عہد۔ وہ اب اسے نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی رابیل۔ آسان تو ابھی بھی نہیں ہے ماں، تھوڑی اور مشکل ہو جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ مگر پھر بھی تمہاری پھپھو نے آج بہت تاکید سے کہا ہے کہ تمہیں تیار کروں۔ انہیں آج کچھ مہمانوں سے ملوانا ہے تمہیں، ارحم کی منگیتر کی حیثیت سے۔ اس کا دل ایک پل کو ڈوب کر ابھرا تھا۔ میں نہیں جا سکتی، پھر بھی میں نے کچھ وعدے کیے ہیں خود سے ماں، کچھ عہد باندھے ہیں، میرے کچھ اسٹینڈرڈز ہیں، میں ہر جگہ منہ اٹھا کر نہیں جا سکتی۔ لیکن تمہاری پھپھو، انہیں میں خود جواب دے دوں گی۔ اس نے بستر سے پیر نکالے اور بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ یہ جیسے پیغام تھا کہ اب وہ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرے گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم باہر آ کر کھانا کھا لو، پھر مجھے تیار بھی ہونا ہے مہندی کے لیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دوپٹہ سر پر لپیٹ کر ان کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ باہر تو گویا رنگ و بو کا سیلاب امٹ آیا تھا۔ ہر جانب کھنکتے کہکہے اور مہکتے وجود زرق برق ملبوسات میں لہرا رہے تھے۔ اس نے ایک پل کو سب کزنز کی تیاری دیکھی اور پھر زیر لب مسکراتی ہوئی کچن کی سمت بڑھ آئی۔ کچن میں عجیب قسم کا پھیلاوا پھیلا ہوا تھا۔ شادی کے گھر میں اکثر اس طرح کا ماحول ہوا کرتا ہے، سو ان کا گھر بھی ان گھرانوں سے مختلف نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج میں سالن تلاشا، لیکن آلو گوشت کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اسے آلو گوشت بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایک نگاہ پلٹ کر کچن کے دروازے پر ڈالی، سوچا رامین کو بلا لائے، لیکن ابھی وہ مصروف ہوں گی مہمانوں کے ساتھ، اسے کیا بنا کر دیں گی؟ اس نے بے دلی سے گہرا سانس لیا اور جیسے ہی باہر لاؤنج میں آئی، پھپھو کی نگاہ اس پر پڑی۔ ان کے ساتھ ہی ارحم بھی کھڑا تھا، سفید کرتا شلوار میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح دل موہ لینے والا۔ انہیں دیکھ کر وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ اف رابیل، نارمل ایکٹ کرو۔ خود کو گھرکا، لیکن کچھ لوگوں کے رویے دیکھ کر وہ نارمل نہیں رہ سکتی تھی، اور ان کچھ لوگوں میں پھپھو سر فہرست تھیں۔ وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتی تھی، انتہائی نرمی سے، لیکن ان کی ذات کا کھردرا پن پھر بھی رابیل کو محسوس ہوتا تھا۔ اسے نفرت تھی اس قدر حساس ہونے سے۔ کاش وہ بھی ردا اور شیزا کی طرح مزے سے کسی بھی بات کا اثر لیے بغیر اپنے کام کر پاتی، لیکن اسے ہمیشہ خود سے زیادہ لوگوں کی فکر تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور کہیں وہ اسے اپنے لفظوں سے تکلیف تو نہیں پہنچا دیں گے۔ اسے ہمیشہ انہی باتوں کا غم کھاتا رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی، اسے پتا تھا کہ وہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں سے بہت بری طرح ہرٹ ہوتی ہے، اتنی بری طرح کہ پھر اسے سنبھلنے میں بھی کئی دن لگ جایا کرتے تھے۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ پھپھو نے قریب آ کر اس سے پوچھا تو اس کے حلق میں یکدم ہی کچھ اٹکا۔ ابھی تو ماں کو کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں جواب دے دے گی، لیکن انہیں جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا، وہ بہت منجھی ہوئی خاتون تھی۔ وہ پھپھو میں کیا، وہ میں ابھی جا کر چینج کرو، اور یہ اس طرح کا سوکھا منہ لے کر ہرگز بھی نہیں چلنا وہاں۔ ارحم کے کچھ دوستوں سے ملوانا ہے تمہیں، ٹھیک طرح سے تیار ہو کر آنا باہر کمرے سے۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ارحم کے دوست؟ کیا وہ اسے ارحم کے دوستوں سے ملوانے کا کہہ رہی تھی؟ لیکن ارحم کے دوستوں سے اس کا کیا تعلق؟ وہ کیوں اسے ان سے ملوا رہی ہیں؟ پھپھو، لیکن وہ ارحم کے دوست ہیں، میرا نہیں خیال کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام میں
چپ کرو لڑکی، تیش میں آ کر وہ اتنی بلند آواز سے بولی تھی کہ لمحے بھر کو لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سب اپنے کاموں سے رک رک کر اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ اس کی ٹانگیں بے ساختہ لرزنے لگیں، لب خشک ہو گئے اور نگاہیں دھندلا سی گئیں۔ پھپھو میں نے کہا کہ مجھے مزید اب کوئی بحث نہیں سننی۔ ابھی کے ابھی جاؤ اور اپنا یہ دوپٹہ ہٹاؤ سر سے۔ جب سے آئی ہوں تب سے تمہاری یہ بکواس سن رہی ہوں۔ نہ تمہیں بڑوں کی تمیز ہے اور نہ ہی رشتوں کا لحاظ ہے۔ مجھے تم نے تو اپنے منگیتر کو بھی نہیں بخشا، غضب خدا کا۔ لڑکیاں تو اپنے ہونے والے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے پاپڑ بیلتی ہیں، اور ایک یہ محترمہ ہے جن کے اسلام کا ڈھکوسلا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ چن چن سب کچھ اس کے اندر ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا تھا، اور وہ اس کے ٹوٹنے کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ آنسو بے ساختگی سے رخساروں پر پھسلتے جا رہے تھے اور سانسیں لمحہ بلمحہ رکنے لگی تھی۔ ابھی کے ابھی جاؤ۔ وہ ایک بار پھر اس پر دھاڑی تو اس نے بس ایک نظر تماشا دیکھتے مجمع پر ڈالی۔ اس کے گھر والے، اس کی ماں اور بہنیں، اس کے اپنے لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ وہ اس تپتے صحرا میں تنہا تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے پھپھو، کچھ غلط نہیں کیا۔ پچھلے 4 دنوں سے تم اور کیا رہی ہو؟ جب دیکھو یا تو اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی رہتی ہو یا پھر اس سو کالڈ مدرسہ کے کاموں میں بزی رہتی ہو۔ کیا دنیا داری اس طرح سے چلتی ہے؟ کیا رشتے اس طرح سے نبھائے جاتے ہیں؟ ہر لفظ اس کے دل میں کانٹا بن کر اتر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ اس کی ٹانگیں اس قدر لرز رہی تھیں، لگتا تھا کہ وہ ابھی گر پڑے گی، لیکن وہ نہیں گری۔ اسی پل کوئی داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دروازے کے چرچرا کر کھلنے کی آواز پر ایک لمحے کو سب نے اس جانب دیکھا تھا۔ بلیو جینز پر بھوری جیکٹ کی زپ گردن تک بند کیے ماز اندر داخل ہو رہا تھا۔ ایک نظر لاؤنج میں کھڑے ہرزی روح پر ڈالی۔ ارحم کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تیوری چڑھی، اور پھر اس کی نگاہ اس لڑکی پر ٹک گئی جو حجاب باندھے گردن چکا کر بے ساختہ ابلتے آنسوؤں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اتنی دور سے بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ سر سے پیر تک لرز رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے اب وہ افسوس سے سائمہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارحم، تمہارے دوستوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہائی وے پر، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ دراصل 2-3 گاڑیوں کا ایک ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے، تو معلوم نہیں اس میں تمہارے کتنے دوستوں کی ڈیڈ باڈیز ہیں۔ اندر آ کر اس نے انتہائی سکون کے ساتھ گویا دھماکہ کیا تھا۔ ارحم یکدم باہر کی جانب بھاگا۔ سائمہ نے بے یقینی سے معاذ کو دیکھا۔ اور پھپھو، ابھی میں زاہد چچا کے گھر ہی سے آ رہا ہوں۔ عباد انکل کہہ رہے تھے کہ ان کے کوئی بھی کپڑے استری نہیں۔ میرے خیال سے آپ کو اپنی جانب توجہ ذرا کم کر کے ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ بیچارے کہاں اب اس عمر میں اپنے کپڑے استری کرتے پھریں گے۔ آخر میں انتہائی سادگی سے کہا تو سائمہ کی تیوری چڑھی۔ تم ہمارے معاملات سے دور رہو معاذ۔ ان کے جوابی وار پر وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ ابرو ایک لمحے کو حیرت سے اوپر کو اٹھے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابری۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ کتنے لوگ اسے بیک وقت دیکھ رہے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں۔ ریئلی؟ اوکے، میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ اگر جو آپ بھی لوگوں کے معاملات سے دور رہیں گی تو۔ یہ میرا اور رابیل کا مسئلہ ہے، تمہیں درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابیل نے پلٹ کر اپنے معاذ کو دیکھا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اف، آخر اتنا نڈر کیسے ہو سکتا تھا یہ انسان؟ اسے بے اختیار اس پر رشک آیا تھا۔ اب آپ جا کر کپڑے استری کر دیں، نہیں تو وہ واش روم میں یوں ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس کے جواب پر لاؤنج میں لڑکیوں کی دبی دبی سی ہنسی گونجی تو سائمہ کا وجود پل میں تپ کر بھسم ہو گیا۔ ایک کڑوی نگاہ رابیل پر ڈالی اور دوسری قہر آلود نگاہ سے معاذ کو دیکھتی وہ باہر کی جانب بڑھی تو یکدم جیسے لاؤنج میں زندگی لوٹ آئی۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنسو رگڑے اور جیسے ہی پلٹنے لگی کسی کی آواز نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ کتنا کہا تھا میں نے تمہیں کہ یوں اپنے اس دوپٹے کے لیے رشتے خراب مت کرو، لیکن رابیل تم نے خاک میں ملا دی ہے اپنے باپ کی عزت۔ اب دیکھنا تم کہ تمہاری پھپھو کیا کرتی ہیں تمہارے ساتھ۔ خاندان بھر میں رسوا نہ کر دیا تو اپنی ماں کا نام بدل دینا تم۔ ان کے لہجے کا افسوس سن کر اس نے انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ نہیں رکی۔ آنکھوں کے کنارے سے آنسو صاف کرتی دوپٹہ ٹھیک سے لیے وہ بھی پھپھو کے پیچھے گئی تھیں۔ آنسو روکنے کی وجہ سے اس کا حلق اب کے دکھنے لگا تھا۔ آنکھیں ضبط کے باعث گلابی سے رنگ میں ڈھل گئی تھیں۔ اندر ہی اندر خوف کی کئی پرتوں نے بیک وقت جنم لیا تھا۔ کچھ ہی پل میں ہر ایک اسے اہانت اور تمسخرانہ دیکھ کر مسکراتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا عذاب ہو گیا۔ ان چند لمحوں میں کیا کچھ نہیں سہ لیا تھا اس نے۔ طنز، حقارت، تمسخر۔ وہ پلٹی اور کمرے کی جانب بھاگ آئی۔ اندر آ کر اس نے اپنے پیچھے دروازہ مقفل کر لیا تھا۔ بے تحاشا کانپتے ہاتھوں کو چہرے پر رکھا۔ گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے ابلنے لگے تھے۔ از آول فتیاتو، اور جب پناہ لی ان نوجوانوں نے
اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب کی آیتیں اب کے بھرپور انداز میں جگمگا رہی تھیں۔ دروازے سے لگ کر سر جھکائے روتی رابیل کے کانوں میں وہ مدھم پرسکون سی آواز گونجی تھی، الل کافی، غار کی طرف۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مسلسل بہتے آنسو صاف کیے۔ دل پر جمے زخم تکلیف دینے لگے، مگر پھر وہ بہتی آواز اس کی سماعت میں اترنے لگی۔ اس کا سینہ جو کہ اس قدر بے عزتی پر تنگ ہونے لگا تھا کھلنے لگا۔ فقالو، بس انہوں نے کہا۔ اس کے لرزتے دل کو ڈھارس سے ملی، بلکھاتی لہروں کے درمیان اس کا ڈولتا دل سنبھلنے لگا۔ کیا کہا تھا نوجوانوں نے غار میں پناہ لینے کے بعد؟ اسے سننا تھا، اسے جاننا تھا کہ غار میں پناہ لینے کے بعد وہ کون سے الفاظ تھے جو کئی دہائیوں پہلے دہرائے گئے تھے۔ وہ کون سے مبارک لفظ تھے جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کا حصہ بنا کر صدیوں کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ اس سے بے جان قدم اس جگمگاتی کتاب کی جانب اٹھائے، لیکن وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا دروازہ نہ کھول سکی۔ وہ تو بس اس بہتی آواز کو سہزدہ سی سنے جا رہی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے ہمارے رب تو ہمیں دے اپنی طرف سے رحمت۔ اس نے اس نرم آواز کے پیچھے یہ لفظ میکان کی انداز میں دہرائے تھے۔ ہاں، اسے یہ لفظ دہرانے ہی تھے، اسے یہ دعا غار میں پناہ لینے کے بعد اپنے رب سے مانگنی ہی تھی۔ وَہَبْ بِی لَنَا، اور آسان کر دے ہمارے لیے۔ اس کے لب بے آواز ہل رہے تھے، مگر ان بے آواز ہلتے لبوں کی صدا کہیں بہت اوپر تک سنائی دینے لگی تھی۔ اس کے آس پاس رحمت کے فرشتے اکٹھے ہونے لگے۔ وہ رس گھول دینے والی مدھم آواز اب تک کہیں پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ من امرینا راشدا، ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ۔ سورہ کہف اس کے دل کا ہر بوجھ سے رکھنے لگا تھا۔ بہتی سانسوں کی روانی میں بے اختیار نمی سی گھلنے لگی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی رحمت، اس کی محبت اور اس کے اس قدر خیال رکھنے پر رو رہی تھی۔ لان میں ایک بوڑھے درخت کا پتا اسی سمے آنسو بن کر گرا۔ وہ بے ساختہ بار بار اس دعا کو دہرانے لگی۔ ان الفاظ کی مٹھاس آج بھی تازہ تھی، ہاں آج بھی، کئی صدیوں بعد بھی وہ لفظ زندگی دیا کرتے تھے۔ اے ہمارے رب، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے کام بھلائی کا راستہ۔ وہ اس آیت کی گردان کرتے کرتے اب کے اس تاریک، تنگ اور بھیانک غار کو روشن کرنے لگی تھی۔ اس کے سیاہ غار میں چاندنی پگھل کر گرنے لگی۔ باہر لاؤنج میں اب بہت کم لوگ تھے، کچھ مہندی میں جا چکے تھے اور کچھ کی تیاریاں ابھی باقی تھیں۔ وہ ان سب سے بے نیاز مدھم آواز میں اس دعا کو پڑھے گئی۔ اسے اس دعا کو پڑھنا ہی تھا، کیونکہ اس غار کے باہر تو اسے اندیشہ تھا کہ وہ اپنا ایمان کھو دے گی۔ اس کا خاندان بھی عیش سے رہ رہا تھا۔ بھلا اسے کیا پڑی تھی اس غار میں پناہ لینے کی؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس دن صرف اللہ ہوگا اور انسان ہوگا۔ اسے اس دن کی تیاری بھی کرنی تھی، اور اس دن کی تیاری کے لیے اسے غار میں پناہ لینی ہی تھی۔ دور سے دیکھنے پر اب کے بس یہی دکھائی دے رہا تھا کہ ایک لڑکی بیڈ پر گردن جھکائے بیٹھی زیر لب کچھ پڑھ رہی ہے۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب جگمگا رہی ہے اور فرشتے اس غار کا احاطہ کیے آسمان تک پہنچ چکے ہیں۔ باہر کھڑے بوڑھے درخت سے پتے اب تک آنسوؤں کی صورت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔